السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اب 40 سال ہے۔ رسول اللہ مکہ میں سب سے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مکہ میں رہنے والے تمام لوگ اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے ہیں۔ لوگ اس کا چہرے کا واسطہ دے کر بارش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہر کوئی رسول اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے۔ مکہ کے لوگ رسول اللہ کی عقل مندی کو مانتے ہیں۔ حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے۔ تجارت میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں۔ عرب کا بڑے سے بڑا سردار ان کی اعلیٰ خوبیوں کو مانتا ہے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبتیں سمیٹنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ہمسایوں کا رسول اللہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ رسول اللہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر نیکی اور سخاوت کرنے والے ہیں۔ وعدہ کی پابندی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کمزور اور بوڑھے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مہمان کو عزت دیتے ہیں اور ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ کوئی مشکل میں ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار 40 سال تک لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ بہترین انسان زندگی کیسے گزارتا ہے۔ پچھلے 3 سال سے رسول اللہ مکہ سے قریب 5 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ایک اونچے پہاڑ کی غار میں چلے جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن اور راتیں اسی غار میں گزارتے ہیں۔ خشک کھجوریں، ستو، پانی، دودھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کچھ دن کے لیے واپس گھر آتے ہیں اور پھر اسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ اس غار کا نام غار حرا ہے۔ یہ وہ خوش قسمت مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقصد کی تلاش میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات سوتے میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں ان کے سامنے حقیقت میں نظر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا مہینہ غار حرا میں ہی گزارا کرتے ہیں۔ اس سال بھی ایسا ہی ہوا۔ پیر کے دن 21 رمضان المبارک کو رسول اللہ غار حرا میں موجود ہیں۔ ایک فرشتہ آیا اور اس نے رسول اللہ کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں رسول اللہ کے سوا کوئی اور نظر نہ آیا۔ فرشتہ سبز رنگ کے ریشم پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی سورہ الق کی پہلی 5 آیات لایا۔ اس نے رسول اللہ کو پڑھنے کے لیے دیں اور کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور اپنی طرف دبایا اور چھوڑ دیا۔ فرشتہ پھر کہنے لگا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر ایک بار رسول اللہ کو اپنے سینے سے لگا لیا، پہلے کی نسبت اور زیادہ زور سے دبایا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ رسول اللہ نے اس بار کہا، کیا پڑھوں؟ فرشتہ بولا،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھیے آپ کا رب تو بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا کیا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتے کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ پہلا پیغام ہے جو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا۔ اللہ کے کلام کا اثر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ محسوس کی۔ رسول اللہ کے دل کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے کلام کی ہیبت اپنی جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ غار حرا سے نکل کر اپنے گھر آ گئے۔ سیدہ خدیجہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ گھر پہنچے تو آپ کا رنگ پیلا تھا، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ دیوار کا سہارا لے کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آئے۔ میں نے رسول اللہ کو اس حال میں دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ کا حال پوچھا، آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے اور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہنے لگے، زملونی زملونی۔ ترجمہ: مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر چادر اوڑھا دی۔ رسول اللہ کی طبیعت اللہ کے کلام کی وجہ سے بے قرار تھی۔ فرشتہ غار حرا میں دیکھنا اور اللہ کا پیغام وصول کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جب رسول اللہ نے سکون محسوس کیا تو مجھے پورا واقعہ سنایا اور کہا، غار حرا میں مجھے کوئی نظر آیا، جب وہ چلا گیا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا اور میں زمین پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد پھر کھڑا ہوا۔ میں غار حرا سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے کندھوں میں ابھی بھی اتنی تکلیف تھی، میں نے ابھی گھر کا آدھا راستہ طے کیا ہی تھا کہ مجھے آواز سنائی دی، محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک شخص جس کے رخسار انسانوں کی طرح تھے، آسمان کی وسعتوں میں کھڑا ہے۔ میں کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، مجھ سے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے جب بھی نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، وہ موجود تھا۔ جس نے میری طرف بھی دیکھا، مجھے بھی وہ نظر آیا۔ میری تھکن اور بڑھ گئی۔ میں بہت ہی مشکل سے گھر پہنچا۔ میں اپنے لیے ڈر محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، آپ اپنے لیے کوئی ڈر محسوس نہ کریں، اللہ کریم آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی پر مصیبت آ جائے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں ایمانداری سے کماتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، یتیموں کو سہارا دیتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، دھوکے سے امانتوں پر قبضہ نہیں کرتے۔ جس انسان میں اتنی خوبیاں ہوں، اللہ کریم اس کی عزت کی خود حفاظت کرتا ہے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اب 15 سال گزر چکے ہیں۔ اب تک وہ رسول اللہ سے پوری طرح واقف ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو سیدہ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بنی اسد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جنہیں الہامی کتابوں پر عبور حاصل ہے۔ یہ عیسائی مذہب اختیار کر چکے ہیں۔ ان کا نام ورقہ بن نوفل بن اسد ہے۔ ورقہ اس وقت تک بوڑھے ہو چکے ہیں اور نابینا بھی۔ مکہ میں اس وقت ورقہ بن نوفل سے زیادہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والا کوئی اور موجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں سے کہا کرتے ہیں، آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں،
آخری نبی کا وقت بہت قریب ہے۔ سیدہ خدیجہ رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے محمد کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، بھتیجے مجھے بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ اور اس کے بعد اپنی صورتحال ورقہ بن نوفل کو بتائی۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، میں تمہاری مدد کرتا۔ تمہاری قوم تمہیں جھوٹا کہے گی، تم پر ظلم کرے گی۔ کاش میں تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں ورقہ بن نوفل کی جان ہے، تم اس امت کے آخری نبی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے میرے وطن مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ کہنے لگے، ہاں میرے بھتیجے، جب بھی کوئی انسان اس طرح کا پیغام لایا جیسا پیغام تم لائے ہو، اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوما۔ ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کر رسول اللہ کو سکون آ گیا۔ سیدہ کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے۔